अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप अच्छे से हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। आज का वीडियो एक थ्रो बैक है फ्रॉम माई स्टे इन पाकिस्तान एंड आई जस्ट थॉट टू शेयर इट विद यू। पाकिस्तान की क्या ही बात है, यहाँ एक अजीब सी मिक्स फीलिंग होती है। एक तरफ एक प्रैक्टिकल लाइफ की बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के। कभी आपका लाइट का इशू होता है, कभी सिस्टम का इशू होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुश्किल बना देती हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ एक अपना सुकून भी है, अपने घर का सुकून, एक आराम है, एक मज़ा है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात एक सेटिस्फैक्शन फ़ील होती है जो मेरे लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल है। शायद उसके पीछे बहुत सी छोटी छोटी रीज़न्स हैं। आपके घर के अंदर जो आपके घर का सुकून है, अपना माहौल है, लोग, एनवायरनमेंट, रूटीन, सब मिलकर एक डिफरेंट फीलिंग क्रिएट करते हैं। आज की सुबह बहुत खूबसूरत थी। हल्का सा मौसम था, ज़्यादा गर्मी ना, कोई जल्दी ना कोई पसीना, ना कोई सर्दी। और ऐसे दिन में घर के छोटे छोटे काम जो हैं वो बहुत आसान लगते हैं। आज हमारे घर में मेहमान आने हैं, लेकिन फिर भी वो यूजुअल वाली जो टेंशन होती है जो मुझे महसूस होती है जब आप अब्रॉड होते हैं और आपके घर में मेहमान होते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है वो यहाँ की फीलिंग से काफ़ी मुख्तलिफ इस तरह से कि यहाँ पर आपका कोई किचन देख लेता है, कोई चीज़ें अरेंज कर देता है और क्लीनिंग के लिए आपको हेल्प मिल जाती है। सो यू आर नॉट कॉन्स्टेंटली ऑन योर टोज़। और मैं सोचती हूँ कि बाहर थोड़ा सा सीन लोगों के लिए डिफरेंट होता है। वहाँ अगर मेहमान बुलाए हैं आपने, तो आप शेफ़ भी हैं, आप क्लीनर भी हैं, आप होस्ट भी हैं। सो एवरीथिंग इन वन पर्सन। खाना आज घर के एक फैमिली मेम्बर ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ टेबल सेट कर रही हूँ एंड आई एम रियली एन्जॉइंग द प्रोसेस। पाकिस्तान में एक चीज़ जो मुझे बहुत नोटिसेबल लगती है वो ये कि अगर आप ख़ुद कुकिंग कर भी रहे हैं तब भी आप बिल्कुल अकेले नहीं होते। मतलब आप खाना तो बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प मिल जाती है। जैसे कटिंग में हेल्प मिल जाती है, डिशेस को हैंडल कोई कर लेता है, किचन कोई साथ साथ साइड बाय साइड साफ़ कर देता है। तो आप अकेले पर पूरा लोड नहीं होता। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यू कैन एक्चुअली चूज़। अगर आप चाहें तो आप पूरा काम खुद कर लें, प्रॉपर अपने तरीके से, अपनी पेस पर। और अगर आप चाहें तो थोड़ी हेल्प ले लें ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएं। तो एटलीस्ट यहाँ पर ये ऑप्शन है कि आप डिसाइड करें कि आप कितना इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके पास चॉइस हो, क्योंकि कभी कभी इंसान ख़ुद काम करना चाहता है और कभी कभी इंसान चाहता है कि उसका थोड़ा सा बर्डन जो है वो हल्का हो जाए। मुझे अपने वालिदैन का घर बहुत पसंद है। ये घर सिर्फ़ एक घर नहीं, एक कंफर्ट ज़ोन है मेरे लिए। एक फ़ेमिलियर सी फ़ीलिंग आती है यहाँ पर, एक सुकून सा मिलता है। माँ बाप का घर शायद इसलिए भी स्पेशल होता है क्योंकि ये सिर्फ दीवारें, यहाँ सिर्फ दीवारें और कमरे नहीं होते। यहाँ एक जेन्युइन सी फीलिंग होती है, एक ऑनेस्टी होती है उस एनवायरनमेंट में। आप यहाँ आकर रिलैक्स हो पाते हैं, ओवर थिंकिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको हर वक्त गार्ड पे नहीं रहना, जो चीज़ नेचुरल है वो नेचुरली रहती है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई बनावट नहीं है, कोई आर्टिफिशियल बिहेवियर नहीं है। और शायद इसी सिंप्लिसिटी की वजह से पेरेंट्स का घर मेरे ख़्याल में हर लड़की को थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टिंग लगता है। मामा बाहर थोड़ी सी वॉक कर रही हैं, और जब किसी मेहमान ने आना होता है हमारे घर तो हम मामा से सिर्फ ये कह देते हैं कि आप वेट करें मेहमानों का, और आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी वालदा ने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने हर चीज़ अपने हाथ से मैनेज की। किचन में भी उन्होंने कभी भी रेगुलर हेल्प के ऊपर रिलाई नहीं किया। वो जेन्युइनली एक रियल होम मेकर रही हैं, जिन्होंने अपना वक्त, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, हर चीज़ इस घर को दी। और ऑनेस्टली ये वो डेडिकेशन है जो आजकल के टाइम में बहुत कम नज़र आती है। एंड मे बी वी डोंट इवन रियलाइज़ कि वो जो लेवल ऑफ कमिटमेंट था जो हमारी मदर्स का था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो हेल्प ले सकती थी, उनके पास ऑप्शंस भी थे, लेकिन उन्होंने किचन का काम स्पेशली ख़ुद हमेशा अपने हाथ से किया।
اپنے والدین کے ساتھ نا وقت ضرور گزاریں، ان کے ساتھ باتیں ضرور کریں. میں سچ بتاؤں تو میں اپنے آپ کو کبھی کبھی اپنی ماں کی جگہ پر رکھتی ہوں. آئی سم ٹائمس ایکچولی پٹ مائی سیلف ان مائی مدرس پلیس، اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتی تو مجھے کیسا فیل ہوتا. میں نے اپنی لائف پوری آنیسٹی کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس گھر کو دے دی، اپنے بچوں کو دے دی. تو پھر اس سٹیج پر جب میں اتنی ضعیف ہو گئی ہوں تو مجھے کیا چاہیے ہوتا. اور مجھے لگتا ہے نیچرلی آئی ووڈ وانٹ دا سیم تھنگ کہ مجھے یہ چاہیے ہوتا کہ میرے بچے میری عزت کریں، مجھے وقت دیں، میری بات سنیں، کچھ خاص نہ کریں، کوئی بڑے تحفے نہ دیں. مجھے یاد نہیں کبھی بھی کہ میں نے اپنی ماں سے کبھی یہ سنا ہو مجھے کہتے ہوئے، یا میرے بھائیوں کو ذرا سا بھی کوئی آئیڈیا دیتے ہوئے کہ ان کو کوئی چیز چاہیے. یہ ریئلائزیشن مجھے اور زیادہ اویئر کر دیتی ہے کہ ٹائم جو ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارتے ہیں نا، وہ ایکچولی ان کے لیے کتنا میننگ فل ہوتا ہے. چلیں جی، آج نیکسٹ ڈے ہے. آج کا دن کل کے دن سے کافی مختلف ہے. آج کا سین تھوڑا ڈفرینٹ ہے. کل تو میں نے کچن میں پیر بھی نہیں رکھا تھا. آج مجھے کھانا خود بنانا ہے. میں بنا رہی ہوں دال چاول اور آلو کے کٹلیٹس. اور مجھے شوق ہے پریزنٹیشن کرنے کا، ہمیشہ سے میں نے کی ہے، اور یہ میرا فیوریٹ پارٹ ہوتا ہے کھانا بنانے کے بعد. اس کوکنگ کی فلمنگ تھوڑی اسموتھ نہیں لگے گی آپ کو، کیونکہ میں اکیلی تھی اور سب کچھ سائملٹینیسلی مینج کرنا تھوڑا سا میرے لیے چیلنج تھا. وقت میرے پاس کم تھا تو میں جلدی جلدی کھانا بنا رہی تھی. البتہ ایسا ہے کہ جب آپ یورپ میں رہتے ہیں تو تقریباً ہر چیز آپ نے اپنے ہاتھ سے ہی کرنی ہوتی ہے. سارے کام اپنے خود ہی ہینڈل کرنے ہوتے ہیں، بلکہ مردوں والے بھی کام خواتین کر رہی ہوتی ہیں، خواتین والے کام مرد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں کیونکہ ہیلپ مل جاتی ہے، لیکن جب آپ کو یہ عادت پڑ چکی ہو ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی، تو پھر آپ کو بالکل ایک جگہ پہ جڑ کر بیٹھنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل لگتا ہے. میرا پرابلم بھی کچھ ایسا ہی ہے. مجھے لگتا ہے مجھے بھی اپنی والدہ کی طرح تقریباً کام کرنے کی عادت اپنے ہاتھ سے، مجھے مزہ آتا ہے کام کرنے کا. یہ الگ بات ہے کہ میں کبھی تھک جاؤں یا میرا دل نہ ہو. پہلے میں ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنا پریفر کرتی تھی، اب مجھے بہت زیادہ برڈن لینا پسند نہیں ہے. تو آئی ڈو ٹیک ہیلپ، لیکن مجھ سے بالکل بغیر کچھ نہ کیے نہیں رہنے ہوتا. میرا دل ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا میں اپنے ہاتھ سے کام کرتی رہوں. یورپ کا اسٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، وہاں تو آپ نے ہر کام اپنے ہاتھ سے ہی کرنا ہوتا ہے. From cooking to cleaning, groceries, everything, you are responsible for your own system. لیکن یہ چیز جو ہے یہ آہستہ آہستہ انسان کی عادت بن جاتی ہے. وہاں کنوینئنس کم ہوتی ہے، انڈیپینڈنس زیادہ ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں فزیکل برڈن کم ہوتا ہے. اور اب جا کر مجھے آئی ڈونٹ لائک ورکنگ انڈر برڈن اینی مور. تو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا لیکن پھر بھی مجھے بہت مزہ آتا ہے. وہ فیل ایک ڈفرینٹ فیل ہوتی ہے. اور جب کھانے کی بات آتی ہے تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کوکنگ فوڈ. کھانا بنانا از ایکچولی اے فیلنگ دیٹ یو کریٹ. میری والدہ ہمیشہ کہتی ہوتی تھی کہ کھانا بنانا صرف ایک کھانا بنانا نہیں ہوتا، اس میں صرف کھانے کے انگریڈینٹس نہیں آپ ڈال رہے ہوتے ہیں. جو سب سے ضروری انگریڈینٹس ہیں وہ ہیں آپ کا ٹائم، آپ جو ایفرٹ اس میں ڈال رہے ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں آپ ڈال رہے ہوتے ہیں نا تو آٹومیٹیکلی آپ اس میں تھوڑا پیار ڈال رہے ہوتے ہیں. اور اسپیشلی جب پریزنٹیشن کی بات آتی ہے تو پھر وہ اور بھی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ نے کھانا اپنے ہاتھ سے بنایا ہوتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے اس کو اچھے سے اچھا پریزنٹ کرنے کا. جو بھی آپ کے مائنڈ میں ایک امیج ہوتا ہے آپ اس کو ریالٹی میں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹس اے بٹ کریٹیو ان اٹس اون وے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے. مجھے بہت شروع سے پسند تھا ہمیشہ سے کھانا بنا جیسا بھی ہو، اگر اس کی پریزنٹیشن آپ نے اچھی کر دی ہے، جو بھی آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں، جو بھی آپ کے پاس گارنشنگ کی چیزیں اویلیبل ہے، اٹ ڈز ناٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ ویری اسپیشل. تو ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کر آپ کوئی نئی چیز کریٹ کر لیتے ہیں. دس از ہاؤ مائی مائنڈ ہیز آلویز ورکڈ. اور اٹ ڈز ناٹ ہیز ٹو بی ویری ایکسپینسو. تھوڑی سی ایفرٹ، تھوڑی سی کریٹیوٹی، دیٹس انف.
تھوڑا سا دماغ استعمال کر کے میں کوئی نہ کوئی چیز اپنے شوق کے لیے، اپنا وقت گزارنے کے لیے اس طرح سے پریزنٹیشن کے لیے کر لیتی ہوں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے گئی تھی، شاور لے کر آئی ہوں اور میں نے سوچا کہ ابھی میں ایک پلیٹ اچھی سی تیار کر دیتی ہوں. اس لیے سیدھا کچن میں ہوں. کبھی کبھی سمپل کھانا، مجھے دال چاول بہت پسند ہے، دال کو تڑکا بھی رہتا ہے اور یہاں پہ میں تڑکا لگاؤں گی. اور دال چاول میں بتا رہی تھی کہ میرا فیوریٹ کھانا ہے، مجھے بہت پسند ہے. مجھے آنیسٹلی یہ پارٹ بہت پسند ہے جہاں انسان اپنی امیجنیشن کے ساتھ کوئی ایک سمپل سی ڈش کو بھی کلرفل بنا کر یا اس کو کریٹیو بنا لیتے ہیں. ایون اف اٹس دال چاول، یو کین جسٹ میک اٹ لک نائس. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا جو آج کی پلیٹ ہے وہ تھوڑی بہت نہ کرتے کرتے بھی سمپل چیزوں کے ساتھ میں نے کوشش کی اس کو خوبصورت بنانے کی. اور یہ چیزیں میں نے اپنی والدہ سے سیکھی ہیں ہمیشہ کہ بیٹا کھانا جیسا بھی بنا ہے نا اس کو سلیقے سے پریزنٹ کر دیں تو وہ ایک عام سی ڈش بھی آپ کو شاید تھوڑی سی کھاتے وقت اچھی لگے. ٹائم میرے پاس کم تھا، ظہر کی اذان ہو چکی ہوئی تھی اور میں نے سوچا میں جلدی اس لیے بجائے اس کے کہ میں چمچ استعمال کرتی، میں نے کب سے ہی دال ڈال دی اس میں. اینڈ میں بس میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ریسورسز ہمارے پاس ہیں، جو چیزیں اویلیبل ہیں، ہم انہی میں رہ کر، انہی کے اندر رہ کر اپنے آپ کو بہتر بنائیں. اٹ ڈزنٹ ہیز ٹو بی پرفیکٹ. بہت زیادہ مہنگی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. صفائی، نیٹنس اور تھوڑا سا سینس آف ارینجمنٹ اگر ہو تو وہ بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کر دیتی ہے. گھر کا فرنیچر مثال کے طور پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر پرانا بھی ہے لیکن اگر وہ طریقے سے رکھا ہو، صفائی ہو، آرگنائزڈ ہو تو وہ اپنی جگہ پر بہت خوبصورت لگتا ہے. بالکل اسی طرح کھانے میں بھی سمپل دال چاول ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا پریزنٹیشن یا تھوڑی سی گارنشنگ، تھوڑی سی ایفرٹ کی ہو تو پوری فیل چینج ہو جاتی ہے. اور ایک اور آخری بات جو کہ سب سے ضروری بات ہے کہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، انہیں وقت دیں، ان سے باتیں کریں، یہ بہت ضروری ہے. مجھے پتہ ہے کہ جب ماما یہ پلیٹ دیکھیں گی تو آئی ایم شیور وہ خوش ہوں گی اور یہ ضرور کہیں گے کہ بیٹا ہاں تھوڑی بہت ایفرٹ آپ نے اس میں ڈالی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمپل سا ولاگ پسند آیا ہوگا. یہ میرا اسٹے تھا پاکستان میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.